अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज हम लोग दोबारा एक उस बहस में हैं और आई थिंक ये ज़रूरी भी होगा क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से ये पहली एक एनिवर्सरी है पाकिस्तान की उस जीत की, मार्का हक की, कि जब हमने 9 मई का जो मतलब था पाकिस्तान की ख़ास तौर पे तारीख़ में जो उसकी एक सिग्निफिकेंस थी वो बिल्कुल कुछ और तरह से थी, कुछ और पहलू से थी। और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जो यके बाद दीगरे मुल्क भर में अटैक्स हुए थे पिछले साल से पहले 9 मई और 10 मई को इस तरह से हम याद करते थे, रिकॉल करते थे। लेकिन अब जब हम 9 और 10 मई में बैठे हैं तो हम जाहिर है पाकिस्तान में एक बहुत बड़े फ़खरिया अंदाज में और बहुत अहम तौर पर 9 मई को हम एक दूसरे बिल्कुल पैराए से देख रहे हैं। ये जो नज़रिया चेंज हुआ है, पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, इस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है, अहम है। और जाहिर है इफ़ वी टॉक अबाउट 9 मई 2023 दैट वाज एन इंसिडेंट इन इटसेल्फ, वो था बिल्कुल एक मैटर ऑफ फैक्ट है। लेकिन अब पिछले साल के बाद से ऑनवर्ड्स फॉर मेनी अदर कंसेक्यूटिव ईयर्स टू कम पाकिस्तान 9 मई और 10 मई को एक बहुत जोश वलवले के साथ कमेमोरेट किया करेगा और दुनिया भर जो है वो इस मामले पर पाकिस्तान को सराहने पर मजबूर रहेगी कि जिस तरह से पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, अपने से कई गुना दुश्मन को नाको चने चबवाए और बहुत नापाक अज़ाइम और बहुत मतलब जिससे कहते हैं ना कि अजीब तरह के नेफेरियस किस्म के डिज़ाइंस को हम लोगों ने फॉइल किया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में ने, और तमाम जिस तरह की महारत से, स्किल से, वो यकीनन अपनी मिसालें आप है। एक ज़रूरी सवाल हम आज इस प्रोग्राम के तवसुत से और इस दिन के ख़ास मुनासबत से उठाने पर बहरहाल मजबूर हैं, और वो सवाल ये है कि पूरी कौम इस वक्त एक जश्न के, खुशी के समा से बंधी हुई है और हर किसी के जो है एक जिसे कहते हैं ना आवर चेस्ट हैव स्वोलन विद प्राइड, ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए मकाम है बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क। लेकिन क्या हुकूमत इस वक्त आवाम को ये जो खुशी है वो मनाने की इजाज़त दे रही है? मैं इसलिए ये सवाल पूछने पर मजबूर हूँ क्योंकि गुज़िश्ता रात आपने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जिस तरह का इजाफा हुआ वो भी अपनी मिसालें आप है इस वजह से, क्योंकि इस मरतबा तो एटलीस्ट फॉर मैनी प्रीवियस टाइम्स जो भी इजाफा हुआ हर दफ़ा हमें बताया गया जंग के बादल हैं, ये एक एक्सटर्नल मसला है, उसको आप इंडिजनाइज ना करें, उसको इंटरनलाइज ना करें, उस पर सियासत भी ना करें, फेयर इनफ। लेकिन मामला तब आगे बढ़ा जब हमने ये देखा कि ये सारा जो मामला है इसके ऊपर अब जो पिछले एटलीस्ट जो कुछ दिन रहे हैं उनमें तो कोई इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बैन अल-अक़वामी सतह पर नहीं हुआ। बावजूद इसके पाकिस्तान में एक मरतबा फिर भारी भरकम 15 रुपए तक का इजाफा गुज़िश्ता रात कर दिया गया। इसलिए हम ये बात और ये सवाल बहरहाल पूछने पर मजबूर हैं कि क्या आवाम को हुकूमत महरूम तो नहीं कर रही है ये बड़ी ड्यू खुशी मनाने के लिए जो कि अवाम मनाना चाहते हैं, जिसके अवाम मुस्तहिक भी हैं, जिसके अवाम भरपूर तरह से हकदार भी हैं, जो कि शाना बशाना खड़े रहे अपने मुल्क के साथ, अपने पाक अफवाज के साथ। लेकिन हुकूमत ने एक पूरा जिसे कहते हैं ना आज का दिन एक परेशानी और एक जिसे कहते हैं घबराहट की कैफियत में आवाम को मुब्तला कर दिया है इस कल रात के फैसले के बाद। इस पर बात करेंगे और इस पर बड़े जो इंपॉर्टेंट व्यूज़ हैं वो शामिल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस वक्त फौरी तौर पर एक खुसूसी इस पर एक वॉइस का या आवाज़ का मैं रुख करना चाहती हूँ। जनाब फैसल करीम कुंडी नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, जिनसे मैं आगाज़ करूँगी इस बात का, उसके बाद हम दीगर भी इस पे जो मुनफरिद व्यू पॉइंट्स हैं पॉलिटिकल उनकी तरफ भी हम आएंगे। बट फॉर नाउ वेरी वार्म वेलकम जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ओके राइट, उनको करेक्ट करते हैं नाजरीन, हम लोग शॉर्टली उनसे बात करते हैं क्योंकि उन्होंने भी इसके ऊपर खासी बरहमी का गवर्नर पख्तूनख्वा ने इजहार किया है इन हिज लेटेस्ट प्रेस टॉक जो कि उन्होंने मीडिया टॉक की है, तो उस पर उनसे बात रहेगी। और क्या पीपल्स पार्टी अपने आप को या ओनरशिप लेती है इस फैसले की, ये भी एक ज़रूरी सवाल है आफ्टर अ ब्रेक एंड दिस एंड मोर। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे मैंने ब्रेक से कबल अर्ज़ किया था, अब इस बार हमें ज्वाइन करते हैं जनाब फैसल करीम कुंडी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। उनसे एटलीस्ट इस मौजू का, इस बात का आगाज़ करते हैं। मार्का हक के तवसुत से पूरे मुल्क भर में तकारीब चल रही हैं और मतलब इस पर बहुत अहम तौर पर हम इसको, और राइटली सो, हम इसको कमेमोरेट कर रहे हैं। खुश आमदीद आपको गवर्नर साहब, और ये बताएँ कि अभी मार्का हक के मुनासबत से आपका भी यकीनन आज बहुत मसरूफ़ दिन है, कौम और यकीनन मुल्क तमाम क़यादत मुबारकबाद की भी मुस्तहिक है, ये हमारी जॉइंट एक खुशी है। लेकिन मैं इब्तिदा में भी ये सवाल उठाने पर मैं मजबूर हुई हूँ और मैं आपकी तरफ ये अर्ज़ करती हूँ कि क्या हुकूमत
اس وقت عوام کو یہ خوشی منانے کا حق دے رہی ہے؟ خاص طور پر تب جو کہ گزشتہ رات ایک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں وہ اضافہ ہوا جس میں جو کہ بین الاقوامی جو ٹرینڈ ہے برینٹ کروڈ کا اس سے بھی میل نہیں کھاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت حکومت کو بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑے، اور کل بھی ایک مشکل فیصلہ ان کو کرنا پڑا کہ انہوں نے تیل کی قیمت کو جو ہے وہ زیادہ کیا۔ مشکلات ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ایک طرف ہم خوشی منا رہے ہیں، ایک ایسی خوشی منا رہے ہیں جو کہ شاید ہی پاکستان کو بہت کم خوشیاں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملی اس قسم کی۔ ان میں سے ایک انوکھی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس دوران جو پچھلے سال انڈیا نے ہم پر ایک جنگ مسلط کی اور پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک قرار دینے کی کوشش کی، اس پہ جو پاکستان کی فوج نے جس طریقے سے ریسپانس کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا، اور آج بھی سپر پاور کے پریزیڈنٹ بار بار پاکستان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی فوج کی تعریفیں کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے کس طریقے سے اس چیز کو انڈیا کے جو ہے وہ جہاز بھی گرائے ان کو شکست دی، اور پھر انہی کے کہنے پہ، عالمی برادری کہنے پہ ہم نے جو ہے وہ ڈائلاگز بھی کیے، جنگ روکی، ایک ایسی جنگ روکی جو کہ شاید بہت ہی اس خطے میں ایک جو ہے وہ تباہی پھیلاتی۔ تو سب کے سامنے تھی یہ چیزیں، اور جہاں تک آپ کی بات ہے پیٹرول، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی ایسی چیزیں جس پہ حکومت جو ہے وہ بندش کر سکتی ہے اور ہم لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ بہت سی چیزیں، اب آج جس شہر میں بیٹھا ہوں پشاور میں، اب مجھے بتائیں کہ پشاور اور خیبر پختونخوا سوئی کے بعد دوسرا بڑا صوبہ ہے بلوچستان کے بعد جو کہ گیس پیدا کرتا ہے۔ آج ہماری سی این جی جو ہے اسٹیشن سارے بند کر دیے گئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ آج اسی موسم میں جب ہمیں گندم کی ضرورت ہے تو پنجاب سے گندم ہمارے صوبے میں بند ہے، لیکن ہم ریاست کو گیس سپلائی کرتے ہیں اور ہم پر سی این جی بند کر دی گئی ہے۔ تو اس پہ عوام ڈیفینیٹلی سوال کرتی ہے کہ آپ نے پیٹرول اور ڈیزل بھی مہنگی کر رہے ہیں، سی این جی بند کر دی ہیں، عدالتوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں بند کرنی چاہیے، کھولنی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے حکومت کی مجبوریاں، چیزیں ہوتی ہیں، اپنے فیکٹریاں چلانی، چیزیں چلانی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو صوبہ آئین میں لکھا گیا، اگر ہم آئین کی جو ہماری ایک کتاب ہے جو پاکستان کا آئین بنائی گیا اور ہم جس کے تحت حلف لیتے ہیں، اس کو بھی پڑھیں کہ جس صوبے میں گیس پیدا کی جاتی ہے پہلے اس صوبے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، ریاست کو ضرورت ہے، ہم آپ کو گیس دیں گے، لیکن اس صوبے میں اتنا تو آپ نہیں کریں کہ آپ بالکل زیرو کر دیں اور کہیں کہ جی یہاں بالکل گیس نہیں دیں گے اور ہم یہ چیزیں کریں گے، اور ادھر تیل بھی مہنگا کر دیا۔ اس طرح بہت سی اور سی چیزیں جو آج کی ڈسکشن نہیں ہے، جیسے ہمارے پاٹا کے ٹیکس کا ایشو ہے، باقی چیزیں وہ تو ہم فیڈریشن کے ساتھ بات کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور بہت سی چیزوں پہ پابندیاں لگا کر اور ریلیف دینی چاہیے عوام کو، کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ میں ریلیف دیں۔ جی درست، آپ نے بہت برملا طور پر اپنے اعتراض اٹھائے، لیکن یہ بتائیں گورنر صاحب کہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی وقتاً فوقتاً آپ کے تمام کولیگز اس کے اوپر اظہار کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو تحفظات ہیں، تشویش ہے، آپ گورنمنٹ کے اتحادی بہرحال ہیں، آپ کابینہ میں نہ ہوں لیکن جو آئینی عہدے ہیں وہ تو آپ تمام کے پاس ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے ووٹس کے بغیر گورنمنٹ کی ناٹ سسٹین، وہ قائم نہیں رہ سکتی، تو اس سینس میں آپ اتحادی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کی بار بار خواہ یہ بات ہو یا کسانوں سے منسلک کوئی معاملہ ہو، حکومت کیوں مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات نہیں سن رہی یا آپ کی بات کے اوپر کوئی عمل نہیں ہو رہا، کچھ اس کے اوپر کچھ اثر نہیں ہو رہا آپ کی ان تحفظات کا؟ دیکھیں، ہمارا کام ہے کہ ہم اتحادی کہیں کابینہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن سپورٹ کر رہے ہیں اس حکومت کو، ہم بار بار اپنی بہتری کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے، ہم عوام کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ غریب عوام اسے سفر کر رہے ہیں، چیزیں اس کو ٹھیک ہونی چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم ان کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم ایسی کوئی تجویز دیں گے جس سے حکومت کو نقصان ہوگا۔ ڈیفینیٹلی ہمارے سپورٹ کی وجہ سے حکومت ہے، اور ہمارے سپورٹ کی وجہ سے حکومت قائم ہے، ہماری سپورٹ کی وجہ سے جمہوریت قائم ہے۔ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی جمہوریت حوالے سے، 3 پارٹیوں کی میجورٹی آئی تھی، آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این نمبر 1 تھی، پھر مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ جو اگر آپ دیکھیں کہ ہم سے زیادہ سیٹیں تھیں، ہم نے ان کو سپورٹ کیا۔ تیسری جو جماعت تھی وہ تو چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی کہ نہ میں نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے، نہ کسی کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، اور ہم تو اس گیم سے آؤٹ ہیں، نہ ہم نے کھیلنے نہ کھیلنے دیں۔ تو دو جماعتیں تھیں، جمہوری طور پر ان کی میجورٹی پی ایم ایل این کی زیادہ تھی، تو ہم نے ان کو سپورٹ کیا، کیونکہ ہم نہیں یہ پاکستان اس چیز کا متعمل نہیں تھا کہ ہم سپورٹ کرتے، انڈیپینڈنٹ بیکڈ کینڈیڈیٹس تو زیادہ تھے، ویسے وہی وہ بات ہے کنڈی صاحب، انڈیپینڈنٹ بیکڈ کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ تھے تعداد میں الیکشن کے فوری بعد۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ بات کرنے سے انکاری تھے، لیکن ابھی مجھے یاد پڑتا ہے جب بہت زیادہ تحفظات بڑھے تھے،
اسد کیسر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس آپ کو یہ تجویز دی تھی کہ آپ لے کے آئیں عدم اعتماد، تحریک عدم اعتماد، آپ کا ساتھ دے گی پی ٹی آئی، آپ لوگوں نے بالکل سنی انسنی کر دی وہ تجویز. ہمیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی میں اختیار کس کے پاس ہے. دیکھیں بات تو یہ ہے، آج وہی جماعت جو آج ہم ایک جشن منا رہے ہیں، آج ہی کے دن انہوں نے کیا کہ اس ملک کے ساتھ آج جی میں نے بھی یہ بالکل نشاندہی کی ہے. آج اس ملک میں جو کچھ ہوا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. اس کے بعد اگر انہوں نے کہا، یہ ایسی باتیں نہیں ہوتی کہ آپ تقریر کر کے چلے جائیں. پی ٹی آئی میں ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اختیار کے پاس ہے. محمود خان شیخ کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا ہے، وہ جلسوں میں شرکت نہیں کرتے ہیں. یہ بات صحیح ہے. ایک سی ایم کے خلاف ایک نیازی صاحب کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے نیازی بہت زیادہ نکل آئے ہیں کیونکہ جماعتوں کی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے جو ہے وہ ٹانگ سے ثوابی تک جو ہے لانگ مارچ کرنا ہے. اب مجھے ٹانگ اور ثوابی کا جو ہے وہ لنک نظر نہیں آ رہا. میں اس نیازی صاحب کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ میاں والی سے اڈیالہ جائیں. یہ کون سے اور نیازی صاحب جرأت کریں اور غیرت کریں، ادھر جائیں. وہ کوئی احمد نیازی نامی کوئی شخص، جی وہ پہلے ان کی سیکیورٹی بھی دیکھتے تھے بلکہ خان صاحب کی، احمد خان نیازی جو بھی ہیں وہ آپ جب اقتدار میں آتے ہیں آپ کے کزن بہت آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کزن ہیں، پتہ نہیں کہاں سے نکل آتے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اب مجھے بتائیں کہ وہ لانگ مارچ کس کے خلاف کرنا چاہتے ہیں. ثوابی میں تو مجھے کوئی اڈیالہ جیل کی برانچ نظر نہیں آتی. اور اب نیازی تو آپ کی میوالی کے رہنے والے ہیں، جہاں آپ کے بانی چیئرمین کا حلقہ ہے وہاں سے شروع کریں. اور میں ان کو کہوں گا کہ میں آپ کو سلام پیش کروں گا، آپ ذرا عیسیٰ خیل بھی کراس کر کے دکھا دیں اور اڈیالہ تک چلے جائیں. وہ کہتے ہیں میں کے پی میں رہوں، مجھے پروٹوکول صوبائی حکومت کو ملے، اور یا وہ صوبائی حکومت خلاف احتجاج کرتے ہیں یا پارٹی کے اندر کوئی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج کریں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب انشاءاللہ پی ٹی آئی کو سیاسی مخالف کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی اپنے لیے کافی ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ جس طریقے سے یہاں پر انہوں نے کھچڑی بنائی ہوئی ہے، ایک چھریاں اٹھائی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، تو میں بلکہ آپ کو تو گورنر صاحب ساتھ اگر آپ ان کا دیں، کیونکہ اب یہ جو گیس کی بندش والا معاملہ ہے یہ تو آپ کا جوائنٹ ایشو ہے نا، تو آپ کوئی مشترکہ لاہے عمل نہیں بنا سکتے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ساتھ مل کر؟ وہ بھی تو اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں اور بہت زیادہ وہ بھی اس پہ ناراض ہیں اور برہم ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر تعلق کی پیپلز پارٹی سے ہے، ہمارا ہمیشہ یہ ہے کہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے بات کریں. میری منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے. ایک دو دن میں پرائم منسٹر صاحب سے بھی کوشش کروں میں ملوں، ان سے بھی میں فون پہ بات کروں تاکہ ہم ان کو اپنے تحفظات بتائیں. اور پھر وہ اگر ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا حصہ نہیں بنتا، پھر ہم جائیں گے عدالت کے. عدالت نے ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے. اب ہائی کورٹ نے اگر فیصلہ کیا ہے تو صوبائی حکومت کا ہمیں امپلیمنٹیشن کرنا. سی ایم صاحب جو ہے ان کو چاہیے کہ اپنے مشن کو بولیں کہ یہ چیزیں کھلوائیں. ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے، وفاق کے خلاف جا کر وہ کھلوائیں. سوئی گیس یہ تو وفاق کے آرڈرز ہیں رائٹ کہ بھائی اگر عدالت نے اچھا وفاق کے آرڈر ہوں اور ایک طرف عدالت، تو آپ کسی مانیں گے؟ آپ کو وفاق بولے چینل چلاؤ اور عدالت کہہ دے بند کر، تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ ذرا چینل چلا کے دکھا دینا مجھے. اچھا بڑی دلچسپ مثال دے دی آپ نے، آپ کا بہت اچھا. ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ الٹا جو ہے وہ الٹا آپ وہ کر دیتے ہیں. لیکن آپ کیا کریں گے؟ عدالت کی مانیں گی؟ آپ انفارمیشن منسٹری کی بات مانیں گے یا عدالت کی بات مانیں گے؟ مجھے بتا دیں، پھر ہم بھی ویسے ہی کریں گے. انٹرسٹنگ. تو آپ ان کو بولیں، آپ اگر وہ ایسا کرتے ہیں آپ ساتھ دیں گے ان کا؟ آپ یہ تو نہیں کہیں گے نہیں وفاق کی بات مانیں، کیونکہ آپ بھی تو دونوں طرف ہیں نا، آپ وفاق میں بھی ہیں، آپ کے پی میں بھی ہیں، آپ حکومت میں ہیں بھی اور نہیں بھی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ڈائلاگ کے ذریعے ہوتی ہیں. وفاق کو چاہیے، وزیر صاحب کو چاہیے، ان کی ٹیم کو چاہیے کہ ان سی جی ایسوسیشن کو ہے، پروونشل گورنمنٹ کو ہے، ان کو انگیج کریں، اپنے مشکلات بتائیں، ان کے مشکلات سنیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس پہ فیصلہ کریں. ٹھیک ہے، اگر ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں 100 روپے چاہیے، ہم شاید 40-50 پہ اگری ہو جائیں، لیکن بات تو کریں نا. اگر آپ بات چیت کے ذریعے نہیں کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں احتجاج. آلریڈی ہمارا صوبہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. ادھر آپ پیٹرول اور ڈیزل مشکلات کی وجہ سے مہنگی کر رہے ہیں. آپ جو غریب لوگ ہیں، جو رکشہ چلا رہا ہے، وین چلا رہا ہے، سوزوکی چلا رہا ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کا ہی سوچا جائے. بالکل، ہم تو الٹا آپ سے یہ استدا کر رہے ہیں، آپ بھی کیونکہ گورنمنٹ ہی ہے میرے ویو میں. تو ہم تمام آپ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ان کا سوچ لیں. بہرحال تھینکس الاٹ، بہت شکریہ. بالکل ہم اس سے بات چیت کریں گے اور انشاءاللہ حل کریں گے مسئلے کو. ویری نائس ٹو نو دیٹ. بہت شکریہ گورنر خیبر پختونخوا. ناظرین، فیصل کریم کنڈی ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں تھے. ڈونٹ گو اینی ویئر، ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں دوبارہ.
वेलकम बैक नाजरीन। अब इसी मुद्दे को दो और मुनफरिद पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स के साथ शामिल गुफ्तगू करते हैं, चूँकि आज इस वक्त यकीनन एक खुशी का मौका है कौम के लिए, मुल्क के लिए। और अमिड ऑल दिस द POL पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो प्राइस हाइक जो गुज़िश्ता रात पाकिस्तान और पाकिस्तान की पूरी कौम को मिला है। हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, PMLN के पर्सपेक्टिव्स हमारे साथ रखेंगे। बहुत खुश आमदीद आपको। तैमूर झगड़ा साहब नाजरीन PTI के स्टॉलवर्ट हैं, रिप्रेजेंट्स ऑल्सो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस। आपको भी बहुत वेलकम झगड़ा साहब। हुज़ैफा साहब, अगर आप हमें पहले थोड़ा इस मामले को ज़रा सेंस इसके अराउंड रैप अप करने में मदद फरमाएं हमारी, कि ये POL प्राइसेस का जो हाइक है, ये डॉक्टर फ़ारूक सलीम ने भी इस बारे में ट्वीट किया है। उनका ताल्लुक बहरहाल PTI से या किसी सियासी जमात से नहीं है। 43% तो इजाफा है हुज़ैफा साहब, जो कि ब्रेंट क्रूड की कीमतों में फरवरी के बाद से अभी तक हुआ है। अगर ये आप पूरा का पूरा भी इजाफा मुंतकिल अवाम पर कर देते, तब भी ये 43% ही होना चाहिए था पाकिस्तान में। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान में ये इजाफा 61.5% तक हो चुका है, बिलखुसूस कल रात के इजाफे के बाद। बहुत शुक्रिया मिस मोना। हमारी तरफ से जो हुकूमत की तरफ से इस पर दलील या जस्टिफिकेशन आती है, ख़ासतौर पर वज़ारत पेट्रोलियम की तरफ से, वो अब तक आप लोगों के सामने आ चुकी है। यही चल रही है कि जो ज़ाहिर है हमने IMF से एक लोन लिया हुआ है, उस कर्ज़ की वापसी भी ज़रूरी है। और जब आप उस कर्ज़ की वापसी कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है एक कड़ी शराइत में हम जकड़े हुए हैं। उसमें ज़ाहिर है अगर जो टारगेट्स हैं टैक्स कलेक्शन के वो अचीव ना हों तो ज़ाहिर है यहाँ से फिर टैक्स कलेक्शन अचीव की जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ, मैंने बहुत सोचा है इस पर, इसका दिफा मुझे काफ़ी मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर मैं दिफा करने की कोशिश करूँगा तो आम आदमी से सुनेगा नहीं और वो समझेगा कि हमारे ज़ख्मों पे आप नमक छिड़क रहे हैं। इस हवाले से ज़ाहिर है हुकूमत यानी हमारी मजबूरी जो है वो बिल्कुल मौजूद है। आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं इकॉनमी को, उन्हें भी पता है। लेकिन ज़ाहिर है पब्लिक में एक एंगर मौजूद है, वो समझते हैं कि शायद हुकूमत जो है किसी और ज़रिए से IMF की अगर कोई शर्त थी तो उसको पूरा कर सकती थी, या अगर वो टारगेट FBR ने अचीव नहीं किया था। लेकिन हालांकि ऐसा है नहीं। अच्छा। क्योंकि सबसे ज्यादा इस फैसले का नुकसान जो है वो हमारी PMLN की गवर्नमेंट को हो रहा है। और कोई भी सियासी हुकूमत ये नहीं चाहती कि मेरा पॉलिटिकल कैपिटल ऑन स्टेक लगे। ये कह देना कि जो है इन्हें परवाह नहीं है अवाम की, या कोई फॉर्म 45 या 47 का ताना दे दे, ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आप अवाम के नुमाइंदे होते हैं, अवाम में आपने जाना होता है, तो लामहला आपकी कोशिश होती है कि मैं ऐसे फैसले करूं कि वो कहते हैं ज़बान खल्क को नकारे खुदा समझो। और अगर एक फैसला हुआ है उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर आप निसरा फरमा रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, टॉप ट्रेंड है, बहुत न्यूट्रल हल्कों से भी तनकीद हो रही है, तो इसका दिफा काफ़ी मुश्किल है। बट मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई मजबूरी है गवर्नमेंट की, लेकिन उस मजबूरी को भी मैं समझता हूँ कि मुखलिसाना आपकी जो एक अप्रोच है इस मामले पे हुज़ैफा साहब, वो बड़ी अप्रिशिएबल है कि आपने कहा कि मतलब ठीक है, इसका कोई अब बहुत ज़्यादा दिफा आपको करने में, मैं समझ भी सकती हूँ कि वाक़तन मुश्किल है और वो आपको भी पेश आ रही है, उससे आप भी उसका सामना कर रहे हैं। झगड़ा साहब, क्या कर सकती थी फिर और गवर्नमेंट? आप भी जब IMF प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, आपको बेहतर पता है कि कंपल्जन्स होती हैं। बिल्कुल FBR का जो एक मसला है वो भी है, और ये उतनी बात की अवाम दुरुस्त है कि भाई FBR की अगर कोई कोताही कमी बेशी है तो हम क्यों उसके लिए भुगतें। बिल्कुल ये बड़ा एक मतलब जस्टिफाइड आर्ग्यूमेंट है ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक, बट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट उनको भी तो बताएं कि वो अब क्या करें, व्हाट एल्स कैन दे डू अबाउट इट। डू यू नॉट रियलाइज के IMF रिलेटेड जो कंपल्जन्स हैं, और इसी तसलसल में एक दूसरा ये भी जवाब बताते हैं, वो कहते हैं 9 मई पे आप लोग क्यों जश्न नहीं मना रहे मार्का हक का। चले, लेट्स स्टार्ट विद द पेट्रोल प्राइसेस मोना प्लीज। नंबर 1 ये कि अगर हम ये इतनी सीरियस गुफ्तगू जो हुज़ैफा ने की है उसी तर्ज पे जाएं, तो फिर सबसे पहले इनमें से जिन ने 2021-22 में या कोविड में वो सारे जो बयानात दिए थे ना कि 1 रुपए भी जब रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमत ज्यादा होती है तो ये अवाम का बेड़ा गर्क होता है, उन सबको पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर जो है आज भी मेरे अल्फाज जो हैं वो उस तर्ज के नहीं होंगे। लेकिन नवाज शरीफ से लेके मरियम औरंगजेब, शहबाज शरीफ, आप एक बंदा PMLN में ले लें, एक बंदा PMLN में ले लें, उन सब के ये बयान थे। पहली चीज। दूसरी चीज, ये अच्छा है कि हुज़ैफा ने इसका दिफा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि देखें आलमी मंडी में प्राइसेस ज्यादा होने की वजह से पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी। जो हुज़ैफा ने खुद माना, इनकी टैक्स कलेक्शन में फेलियर की वजह से कीमतें जो है वो ज्यादा हुई है।
خود بھی مان لیں کہ یہ جو 15 روپے ابھی قیمتیں زیادہ ہوئی ہیں، عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہوئی ہے. اور اگر آپ وہ جو فلیٹس کا آپ کو یاد ہے ایک ٹرم ہم سب کو یاد آ گیا کہ ہم سب دبئی کا کروڈ لیتے ہیں، وہ تو $170 سے کم پہ آ کے $95-96 ہو گیا. ٹھیک، تو جب ہندوستان میں دلی میں پیٹرول جو ہے وہ $280 میں رہ سکتا ہے، جب ڈھاکہ میں پیٹرول جو ہے وہ $310، میں پاکستانی روپے کی بات کہہ رہا ہوں، رہ سکتا ہے. کریکٹ. تو یہ آپ کی ٹیکس کلیکشن کی فیلئر بھی ہے، یہ آپ کی فیلئر آپ کی معاشی مینجمنٹ کی بھی ہے، کمپلیٹ فیلئر. کیونکہ آپ نے کہا کہ اکانومی سٹیبلائز ہوگی، آپ نے کہا کہ ابھی گروتھ ہوگی، آپ نے کہا کہ ابھی جو ہے وہ عوام ریلیف محسوس کرے گی. اور ہم نے آپ کو کہا کہ آپ نے ایک کام پہلے 2022 23 24 میں کر لیا کہ عوام پہ وہ بوجھ ڈالا جو کبھی نہیں ڈالا، اور اب وہ دوبارہ اس لیے عوام محسوس کر رہی ہے کیونکہ 4 سال میں ایک دھیلے کا ریفارم نہیں ہوا. تو یہ بات ہے، کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں، 2 چیزیں. جب مشکل فیصلے لینے ہیں تو مشکل فیصلوں کا مطلب کہ آپ ایکچولی وہ ٹیکس نیٹ بڑھانے پہ کام کریں تاکہ آپ کو 1500 ارب روپے پیٹرول پہ ٹیکسز لگانے کی زحمت نہ پڑے. پہلی چیز. دوسری چیز مونا، بار بار میں کہہ رہا ہوں، آپ سرکار میں تنخواہوں کا بل لے لیں، شروع ہو جائیں پارلیمنٹیرینز اور سینٹ چیئرمین کی تنخواہ سے. آپ سرکار میں اخراجات لے لیں، آپ وہ سمبلزم لے لیں کہ آج سے کچھ دن پہلے جب ڈیفینڈ ہو رہا تھا کہ پنجاب کی سی ایم اے گلف سٹریم جیٹ کیوں لے رہی ہے، کیونکہ پنجاب کے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہے کہ دنیا میں وہ واحد سب نیشنل حکومت ہے جو کہ چیف منسٹر کے لیے گلف سٹریم جیٹ لیتی ہے. تو آپ وہ فضول خرچیاں جو ہے وہ ختم کریں تاکہ عوام واقعی دیکھیں. رائٹ، یہ بات صحیح ہے، فضول خرچیاں ختم کی جائیں. اور ایک تجویز ہے کہ جو یہ ایم این ایز ایم پی ایز جو پارلیمنٹیرینز کو جو یہ ترقیاتی جو فنڈ ہوتے ہیں یا ڈیولپمنٹ والے جو فنڈ دیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ایک آئی تھنک بڑا اہم یہ مدعا ہے. آفٹر بریک اس کو بھی آن بورڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی تیمور صاحب، آپ نے بڑا ایلیبریٹ کر کے تفصیلی طور پر بتایا کہ کیا کرنا چاہیے. فضول خرچیوں کا معاملہ ہے، کئی ساری مطلب یہ ساری چیزیں. یہ ونس اگین آئیڈ کوٹ ڈاکٹر فروخ سلیم، انہوں نے یہ بھی ایک چارٹ لگایا ہوا ہے کہ ایم این ایز کی سیلری، سبسڈیز کیا کیا اضافہ ہوا. یہ 9 مئی والا ایک جواب مختصراً پلیز بتا دیں. یہ ساری باتیں میں مزید آگے بڑھاتی ہوں پیٹرول اور اس کے حوالے سے کہ واٹ کین وی ڈو اباؤٹ اٹ. 9 مئی پہ آپ لوگ جشن کیوں نہیں منا رہے؟ مارکہ حق میں آپ کی سیلیبریشن، آپ کیوں خوش نہیں ہیں؟ میرے خیال میں مونا 3 چیزیں ہیں. نمبر 1، جو 9 مئی کو واقعات ہوئے تھے، میرے خیال میں وہ واقعات جو ہے وہ بہتر ہے کہ وہ کبھی دوبارہ نہ ہو، اور جو ہے وہ پاکستان کی افواج، پاکستان کی سٹیٹ اور پاکستان کی عوام اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کے بعد کے درمیان وہ ایکویلیبریم بن جائے جو پہلے نہیں بنا تھا. پہلی بات. دوسری بات، جو یہ پچھلے 3-4 دن میں جو وہ واقعہ ہے جس میں پاکستان نے پچھلے سال ہندوستان کو جنگ میں شکست دی، اس پہ ہم سب فخر کرتے ہیں. جو 9 مئی اور 9 مئی کے بعد یہاں کے سیاسی نظام کو ہوا، یہاں کے عدالتی نظام کو ہوا، یہاں پہ رائٹس کو ہوا، یہاں پہ فری سپیچ کو ہوا، اس پہ کسی کو جشن نہیں منانا چاہیے. ویری فیئر. ظاہر ہے اس پہ جشن ہے بھی نہیں، مارکہ حق کا جشن ہے. اور یہی میں آپ سے عرض کری تھی کہ وہ اس پہ کیوں آپ لوگ خوش نہیں ہیں، کیونکہ بار بار یہ الیج کر رہے ہیں پی ایم ایل این اور ظاہر ہے گورنمنٹ بھی کہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہے کو جو بھی اس کے حوالے سے سیریمنیز ہو رہی ہیں. حذیفہ صاحب، یہ جو اس معاملے پہ بتائیے گا. ونس اگین اس چارٹ میں لکھا ہے کہ یہ کیا کیا وہ اخراجات ہیں جہاں پر آپ لوگوں نے ہوش اربا ونڈ فال قسم کا آپ نے اضافہ کیا. خواہ وہ ایم این ایز کی سیلریز ہوں 189% اضافہ، سبسڈیز میں 100% اضافہ، رننگ سول گورنمنٹ یہ بھی ایکسپینس 100% اضافہ. پر ایم این اے جو اس کا فنڈ ہے وہ 100 کروڑ، ایم پی اے کا فنڈ 30 کروڑ پر بندہ پر پارلیمنٹیرین. مطلب یہ ساری وہ نہیں ہے کہ یہاں سے آپ اگر اپنے فائنانسز کو ڈائیورٹ کریں اور عوام کی ریلیف کی طرف لگائیں، یا ان کو آپ ایف بی آر کے حوالے کریں کہ ایف بی آر جو یہ عوام سے پورا کر رہا ہے صرف لیوی کی مد میں، جو کہ اس وقت 126 روپے تک پہنچ چکی ہے فی لیٹر. بہت شکریہ مس مونا. میں نے ارادہ بھی نہیں تھا کہ میں کوئی سیاسی بات کروں، کیونکہ ظاہر ہے
میں ایک عوامی آدمی ہوں, مجھے پبلک پلس کا اندازہ ہے, لیکن چونکہ جھگڑا صاحب نے ڈائریکٹ میری حکومت پہ چارج شیٹ کی ہے اور ظاہر اس وقت حکومت کا نمائندہ یا بینگ دی ممبر آف دا کیبنٹ میں ہی سامنے بیٹھا ہوں, تو میرا کام ہے کہ میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے کھول کر رکھوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو حالیہ اضافہ ہے, لیوی ذرا بڑھی ہے, تو میں نے کوئی اف اینڈ بٹ میں جائے بغیر آپ کو بتایا کہ لیوی بڑھی ہے اس لیے قیمتیں بڑھی ہیں. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ 256 روپے سے قیمت جو 414 یا 15 پر پہنچی ہے, صرف لیوی کی وجہ سے نہیں پہنچی. اس میں ظاہر ہے انٹرنل مارکیٹ میں جب قیمتیں بڑھیں وہ امپیکٹ بھی آیا, باقی چیزیں بھی آئیں. دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ بنیادی طور پر حکومت انہوں نے جو ہے بلکہ وہ آپ سے مکمل فیل معافی ہو کا گئی ہے. تقاضا بھی کیا ہے حذیفہ صاحب کہ وہ اس وقت کے مجھے جتنے اگر لوگ آپ بولنے بیان دیں گے, دیتے تھے. جتنا آپ نے انہیں بغیر پیشنٹلی سنا ہے مجھے سن لیں گی, ورنہ میں پھر آپ دونوں کو کے درمیان ہی میں رہ جاؤں گا. نہیں مجھے نہیں مکمل بالکل کرنے دیں, پھر آپ کا کراس بالکل کوشچن آپ ضرور ہی کا کریں. ٹائم ہے. میں اس یعنی لیے کہ آپ انہوں کو نے بہت یاد بڑا کرا رہی چارج تھی شیٹ کیونکہ دیا. آپ ان کو ریپلائی کر رہے تھے نا, میں اس لیے میں نے کہا نہیں, میں ان کی کروں بھی گا, وہ بھی وہی کروں گا, اہم بات تھی وہ ان بھی کی. کروں گا. جی گزارش گو ہے. ہیڈ پلیز. عرض یہ کہ دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ اس حکومت کی ناکامی ہے. ناکامی تب ہو کہ حذیفہ رحمان یا مونا عالم سے ٹیکس اکٹھا کرنا اور ہم نے نہ کیا ہو. ہم نے ٹیکس بھی عوام سے اکٹھا کرنا تھا. اگر عوام نے ٹیکس نہیں دیا یا کہیں پر کچھ لوگوں نے اس کو ٹیکس اوین کر لیا, لوگ اس کو ٹیکس مینجمنٹ کہتے ہیں, تو بوجھ ریاست کے اوپر آیا ہے. جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ بیچارہ تو حکومت جو مرضی کر لے اس کے ٹیکس تو پہلے ہی کٹ جاتا ہے. آپ تنخواہ دار طبقے میں آتی ہیں, آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کا ٹیکس چلا جاتا ہے. بالکل بالکل. اور بیسیکلی ملک اگر چل بھی رہا ہے تو آپ جیسے تنخواہ دار طبقے پہ چل رہے ہیں, ایم این اے ایم پی ایز یا بیوروکریٹس, وہ بھی اگر تنخواہ لیتے ہیں تو ٹیکس پہلے ہی ریاست کاٹ لیتی ہے. وہ تو ڈائریکٹ باقی جو ٹیکس ہے. آپ نے اعداد و جی شمار بتائے ہیں, ہاں سن لیں, باقی جو آپ نے اعداد و شمار بتائے ہیں, میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ بالکل فج ہیں. جس نے بھی کہے ہیں, جب فاروق سلیم صاحب نے دی ہیں, یہ بالکل انٹرسٹنگ. جھوٹے اور لغو ہیں. اس لیے جھوٹے اور غلط ہیں کہ پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے اسے پی ایس ڈی پی کہا جاتا ہے. مرکز کا پی ایس ڈی پی اس وقت ختم ہو چکا ہے, یعنی نہ ہونے کے برابر ہے. وزیر اعظم پاکستان نے پچھلے سال 6 ہاسپٹلز کے قیام کا اعلان کیا تھا مختلف جلسوں میں, لیکن جب آسٹریٹی میئرز اناؤنس ہوئے اور آپ کا پی ایس ڈی پی نیچے آیا تو کوئی چیز نہیں ہوئی. اگر ڈیرہ غازی خان کی ڈیول کیریج ہو رہی ہے, ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر کشمور تک, وہ آپ کا جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ایک لون آیا ہوا ہے اس کے تحت ہو رہی ہے, اس کا تعلق آپ کے اے ڈی پی سے نہیں ہے. پنجاب نے اپنا پی ایس ڈی پی سے نہیں ہے, پنجاب نے اپنے اے ڈی پی پہ 500 ارب کا کٹ لگایا ہے. اس وقت آپ کے ایم این اے ایم پی ایس اور وزراء جتنے وفاقی کابینہ میں ہیں, کچھ غریب بھی ہوتے ہیں, کچھ سفید پوش بھی ہوتے ہیں, 3 مہینے سے تنخواہ نہیں لے رہے اور اگلے 3-4 مہینے بھی نہیں لیں گے. پیٹرول ان کا سارا ختم کر دیا ہے. یعنی یہ وہ اعداد و شمار ہے جو میں کہہ رہا ہوں, اگر غلط ہوں تو میرے خلاف پیکا کا پرچہ بھی کرائیں اور مجھے ڈیفیمیشن کا نوٹس بھی بھیجیں. اچھا ایک اور جی ریاست نے, اچھا کی بات سن لیں, ہم نے عام آدمی کو کوئی احسان نہیں کیا تھا. سبسڈی جب دی, قیمتیں نہیں بڑھائی تھی, 121 ارب روپے کی سبسڈی دی تھی. پنجاب حکومت کا جہاز تو 11 ارب روپے کا ہے, یعنی ایک دن کی سبسڈی بھی نہیں بنتی. ہر بات میں آپ اسے گھما کر لے کر آ جاتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے آئینہ نہیں, یعنی منہ نہیں موڑ سکتے. آپ ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں, ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ایف بی آر چیئرمین کی ذمہ داری تھی کہ بر وقت ایسے اقدامات کیے جاتے کہ ایٹ دی 11th آور یہ لیویز نہ بڑھانی پڑتی. یہ میں ایڈمٹ کر رہا ہوں, لیکن یہ کہنا کہ ایف بی آر چیئرمین کے گھر تو نہیں لے گیا پیسے اٹھا کر. ایف بی آر چیئرمین نے جو اگر مختلف لوگوں سے ٹیکس کلیکشن کرنی تھی, لوگ آپ کے ملک میں ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے. یہ بات ہے, اویئرنیس نہیں پھیلا رہے, یہ اویئرنیس نہیں پھیلا رہا کوئی بندہ کہ بھئی ایف بی آر اگر کولیپس ہوا ہے یا ایف بی آر فیل ہوا ہے, کس کے اگینسٹ فیل ہوا ہے. نہیں اویئرنیس, میں معذرت کے ساتھ حذیفہ صاحب ویری ریسپیکٹفلی, ہم اویئرنیس ہی تو پھیلا رہے ہیں. ہم یہ ان جنرل بات کر رہا ہوں, یہ میں نے ان جنرل بات کی ہے. جی تھینک یو. میں نے کہا شاید ہمیں نہ کہہ رہے ہو, کیونکہ دیکھیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں انہیں شامل کریں. آپ سے مراد جھگڑا صاحب بھی ہیں, آپ سے مراد ہم سب لوگ. بتائیں بھائی جھگڑا صاحب, آپ کی وجہ سے ہم بھی اس میں وہ رگڑے گئے, اور یہ بھی بتائیں بھی وہ کہہ رہے ہیں. I have utmost regard for you, آپ نیوٹرل شو کرتی ہیں. میں آپ کو تو بالکل مقصد کہنے کا یہ کہ ہم سب لوگ کی بات میں کر رہا ہوں کہ ہم یہ تو بات کر رہے ہیں. اگر بانی تحریک انصاف کے دور میں شبر زیدی نے ٹیکس کلیکشن اچیو نہیں کی, بھئی پبلک سے نہیں کی نا, یہ بات ٹھیک ہے, ان کو ریزائن بھی کرنا پڑا. میں ذمہ دار نہیں سمجھتا. اگر لنگڑیال جو ہے, راشد لنگڑیال, وہ ٹیکس ٹارگٹ دوسری یا تیسری دفعہ اچیو نہیں کر پایا, اس کا فیلئر اپنی جگہ پر ہے, اس سے ہم پوچھ کریں گے, لیکن اسے ٹیکس کہاں سے لینا تھا, پبلک سے لینا تھا. پبلک نہیں دے رہی, تو ہم نے کیا کیا, ہم نے لیوی سے. اچھا بتائیں بھائی جھگڑا صاحب, آپ مسکرا رہے ہیں, آپ اس کا جواب بتائیں. یہ ایک فیکچول چیز ہے, شبر صاحب نے بھی بڑی کوشش کی نئے لوگوں کو, نئے ٹیکس پیئر کو نیٹ میں ڈالا جائے, وہ نہیں آئے, ان کو ریزائن کرنا پڑا. یہ پرانا مسئلہ ہے. پہلے تو جو یہ غم کی داستان میں نے سنی ہے کہ پنجاب میں
MPAs 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं ले रहे और वहां पे ADP काट दिया गया और बाकी बुरे हालात हैं, क्योंकि जो हमने तौनसा में BBC डॉक्यूमेंट्री में देखा था कि अस्पतालों में सिरिंज रीयूज हो रहे हैं, यानी नॉन रीयूजेबल सिरिंजेस के भी वहां पे पैसे नहीं है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं, ऐसे मुल्क में कोई चीफ मिनिस्टर अपने लिए 11 अरब रुपए का जहाज लेता है? इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल में पंजाब के पब्लिक को भी मैं दे दूं सर, अभी दे दूं सर 1 मिनट में इस जवाब का, 30 सेकंड में दे दूं, फौरन नहीं, ताजा आपको जवाब दे देता हूं। कैश का काम है ये, डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, अभी दे दूं जवाब अगर आप इजाजत दें, 30 सेकंड में। जी 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 दे। पहली बात तो ये मैं इस पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर सकता हूं कि तौसा वो है जो आपके उस वजीर आला का घर है जिसे वजीर अकरम प्लस कहते थे, आप जो 4 साल वजीर आला रहा। मैं लेकिन पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूंगा। उस्मान बुज़दार ने अपने दौर में वहां एक बेहतरीन अस्पताल बनाया है। मैं समझता हूं कि KPK के किसी भी अस्पताल से वो अस्पताल बेहतर है और मौजूदा पंजाब हुकूमत उसे इंतहाई बेहतर तरीके से चला रही है। आप कल उस्मान बुज़दार को लाइन पर लेकर पूछ ले, ये सिरिंज वाली बात ऐसी आपने, यानी चली खबर सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया के ऊपर और आपने यकीन कर लिया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये खबर गलत थी जी। अच्छा, झगड़ा साहब गो अहेड, आप मुकम्मल कर लें अपनी बात, मैं फिर वाइंड अप भी करती हूँ, ये सेगमेंट इतना ही है जी। मैं सोचा कि मैं गल्फ स्ट्रीम जेट के लॉजिक का जवाब सुनूंगा, क्योंकि मैंने ये देखा था कि कनाडा के सबसे बड़े सूबे ओंटारियो में, जिसका GDP मेरे ख्याल में 900 अरब डॉलर है, यानी पंजाब से 6 या 7 गुना ज्यादा, और उसकी आबादी मेरे ख्याल में कोई 1 या 2 करोड़ है, यानी पंजाब से 10 गुना कम। वहां तो जो प्रीमियर यानी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 2 दिन में अपना जहाज वापस कर दिया पब्लिक प्रेशर के नीचे। तो उसका जवाब मुझे नहीं मिला। बाकी उस्मान बुज़दार पे और इन सारी चीजों पे बात करते हैं कि देखिए मैं हुकूमत में नहीं हूं, आप हैं, तो उसका जवाब देना, बड़ी खुशी से आप जवाब दे रहे थे, इसका जवाब नहीं है। जैसे मेरी सजेशन ये होगी हुज़ैफा साहब को, मैं इसका जवाब भी जैसे उन्होंने ग्रेशियसली, सर एक सेंटेंस कंप्लीट करने थे, जैसे आपने ग्रेशियसली ये माना कि टैक्स कलेक्शन में नाकामी की वजह से आपको पेट्रोलियम लेवी माननी पड़ी, ये मानना चाहिए डेमोक्रेटिक पार्टीज में कि किसी भी मुल्क में ऐसे हालात में चीफ एग्जीक्यूटिव्स अपने लिए जेट नहीं लेते। इसमें कोई बुराई नहीं। I'll have to wind up with due apologies to both the gentlemen and thank you as well कि बहुत एक ये मीनिंगफुल और बड़ा वाइब्रेंट डिबेट था। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।